اپنی اکائی کو ٹھیک کرنے کے بجائے, اپنا یونٹ سیٹ کرنے کے بجائے ہم ایک بڑی خوابوں کی دنیا میں نکل پڑتے ہیں اور اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ایک فرد اپنا محاسبہ خود کرے, اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے اندر کیا چیزیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں. مسنگ کیا ہے؟ پاکستان بہت اچھا کنٹری ہے, بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں, لیکن وی آر مسنگ سم تھنگ. کچھ تو ہے. ہم لوگ جو سب سے آسان کام ہے نا, اس کو ایسے لیتے ہیں جیسے آپ کا فریضہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ تنقید. کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس محرومی پہ بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے اس پہ کامنٹس اور اس کے اوپر بڑے بڑے احتجاج, اور جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی قدر نہیں. اور جب اصلاح کی بات ہوتی ہے تو پہلے انگلی اٹھتی ہے ہماری دوسرے کی طرف. خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ پاکستان اکثر جاتے رہتے ہیں, اور پاکستان میں لاہور اور پنڈی میں مختلف جن شہروں میں آپ کے دوست ہیں, آپ کا کوئی سلسلہ ہے وہاں یوتھ کو گائیڈ کرنے کا؟ وہ کیا سلسلہ ہے ہمارے ناظرین سے وہ بھی شیئر کریں. جی, اس میں فیاض بھائی میرا ایک مشن ہمیشہ رہا ہے, اور مجھے ایک ہمارے استاد اللہ مغفرت کرے, انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ بیٹا دیکھو, زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کانسیپٹ ہے وہ لے کے آپ نے چلنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آدھی کسی کو دے دو. اگر آپ کسی اچھی کوالٹی کو رکھتے ہو, کسی مینجمنٹ کی, کسی ٹیکنالوجی کی, کسی علم کی, کسی ایک سیڑھی پہ کھڑے ہو, تو سوچو کہ یار کسی کا ہاتھ پکڑ کے میں اوپر کیسے لا سکتا ہوں. تو یہ مشن میرا اسکول کے زمانے سے چل رہا ہے کہ میں اسکول کا ہیڈ بوائے تھا, میں اسکول کا پریزیڈنٹ تھا, تو میں ایسی سوسائٹیز بناتا تھا جس کے اندر جو بیچارے پسماندہ علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے, جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو ہڈن وے میں ان کی ہیلپ کرنا, ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی سپورٹ کرنا. وہ اسکول سے میرے جراثیم میرے اندر تھے, اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں بندہ کیوں اتنا درد لیتا ہے ہر بندے کا, اور اس کے اندر کیا پرابلم ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس میں مجھے ایک سکون ملتا تھا. یعنی شاید مجھے کبھی اچھے کپڑے پہننے کے بعد وہ اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا میں کسی غریب, ضرورت مند اور پھنسے ہوئے کسی بندے کی ہیلپ کر کے انجوائمنٹ کرتا تھا. تو وہ اسکول سے سفر شروع ہوا. کالج میں آپ کو پتہ, سید کالج میں ہم آئے تو وہاں پر بھی ہم نے ایک اپنی جماعت بنا کے ان طلباء کی ہیلپ کرنی شروع کی جو لوگ اسٹڈیز میں پیچھے تھے, ایف ایس سی کے اندر فیل ہو رہے ہیں, نمبر نہیں آ رہے, تو ان کو سپورٹ کرنا. اور میں پڑھانے میں مجھے اچھا لگتا تھا, اور اپنا جو مجھے اپنا نالج تھا, اگر میتھس مجھے اچھا آتا تھا تو میں نے میتھس سمجھایا, کسی کو کیمسٹری سمجھائی, کسی کو کچھ کیا. تو مقصد یہ تھا کہ جو ہے اس کو بانٹا جائے. یونیورسٹی کے اندر آ کے بھی میں نے ایک سوسائٹی بنائی, اور اس میں اپنے میٹلرجیکل انجینئرز کو یہ میسج دیا کہ یار آپ کمتر نہیں ہیں, ہمارے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں, اور میں ان کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں, اور ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے. تو اس زمانے میں نے ایک مشن بنایا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی انجینئر تو بنتے جا رہے ہیں, نوکری نہیں ملتی, اور نوکری لینے جاؤ تو انڈسٹری کا بندہ کہتا ہے کہ یار آپ لوگ پڑھ کے کیا آتے ہو, پرانا دکیا نوسی سلیبس آپ کے پاس, دنیا کی پریکٹیکل چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اب پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. تو ٹیچر کہتا ہے جی ہم کیا کریں, ہمیں تو لمیٹیشن ہے, سلیبس کے اندر رہنا ہے. تو میں نے اس زمانے میں ایک فورم کیا, جنگ فورم کے نام سے. اس میں ہم نے تینوں کمیونٹیز کو اکٹھا کیا اور کمیونیکیشن گیپ ختم کیا, اور اس سے بڑی اچھی تبدیلی آئی, اور لوگوں کو جابز بھی ملی, اور سلیبس بھی امپروو ہوئے. اور ہم نے وہ سوسائٹی سومیمس کے نام سے بنائی, سوسائٹی آف میٹلرجیکل انجینئر میٹیریل سائنٹسٹ, اور الحمدللہ آج بھی وہ چل رہی ہے. اور آج بھی وہ 25-30 سال کے بعد ینگسٹرز آ کے کہتے ہیں جی آپ نے کیا مطلب پودا لگایا تھا کہ آج اس کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں اور اپنی وہ پازیٹیو انرجی چینج کر رہے ہیں. انجینئرس کے علاوہ بھی کوئی آپ سے رابطہ کرے تو آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں, اسپیشلی سعودی عرب میں جاب لینے کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. اس کے لیے ہم لوگ خود, ہمارے کچھ دوستوں کا ایک حلقہ ہے, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ریفرنسز کو کوچنگ, مینٹرنگ اور گائیڈ کرنا کہ یار آپ کو اگر باہر آنا ہے تو اس کے لیے یہ ٹپس ہیں, جاب لینی ہے تو یہ ٹپس ہیں. اگر میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا بندہ ہوں تو میں نے باقاعدہ کچھ کورسز رکھے ہوئے ہیں ینگسٹرز کے لیے, ٹین ایجرز کے لیے, اور ایگزیکٹو مینیجرز کے لیے کہ دے وانٹ ٹو پروموٹ, آئی ہیلپ دیم, مائی ٹیم ہیلپ دیم. اور یہ سب والنٹیئر کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو ہم سب کو کرنے چاہیے, کیونکہ یہ ہماری اخلاقی اور سماجی ایک ذمہ داری ہے اگر ہم سمجھیں تو, کیونکہ اس میں نو منی آؤٹ آف اٹ, بٹ اف وی ڈو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھائی پھیلتی ہے, پازیٹیو انرجی پھیلتی ہے, وہ واپس آتی ہے. تو پازیٹیو چینل کے نام سے, پازیٹیو انرجی کے نام سے بھی میں نے ایک چینل جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ صرف ہم اچھائی کی بات کریں اور برائی اور تنقید کو روکیں. اس میں ماشاءاللہ میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے یوتھ کی, سعودی عربیہ میں بھی,
اور ابھی کینیڈا میں آیا ہوں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو میرے پرانے رفقا ہیں ان سے مل کے یہ جو شمع ہے پازیٹیو انرجی کی اس کی روشنی پھیلائی جائے. اور یہ ایسے ہی ہوگا جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. اسی طرح ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو ایک ٹیم بنائیں. اس میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ ورک لائک اے ٹیم. 4 چیزیں میرے پاس اچھی ہیں میں وہ بانٹوں, آپ کے پاس اچھی ہیں وہ بانٹیں, تب ہمارا ملک, ہمارے لوگ اور ہماری ویلیوز جو ہے نا زندہ ہوں گی. تو الحمدللہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ میری خواہش ہے کسی کو بھی مجھ سے کوئی ہیلپ چاہیے, آئی ایم 200% اویلیبل, آئی ایم ڈسپوزیبل آف اینی سوشل ہیلپ اف آئی کین ڈو سم تھنگ ود ان مائی کیپیسٹی. اور میرے کوئی دوست احباب جو اس فیلڈ میں لائل ہیں, سنسیئر ہیں, میں ان کے رابطے سے شیئر کرنے کو تیار ہوں, ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ کام ہے ہمیں سب کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ محمود علی صاحب. ناظرین کرام, جس طرح محمود علی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پازیٹیو انرجی لے کے آگے چلنا ہے, کیونکہ پازیٹیوٹی میں ہی کامیابی ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.